السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد یعنی قبر میں، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی پکارنے والا حشر کے میدان میں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ اور ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہی قادری چمن، اور میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم قادری ہیں، انشاءاللہ اسی قادریت کی نسبت سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ تو حضرت محترم کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم کا درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس میں رب قدیر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی شخص کا ڈر نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا حقیقی معنوں میں وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو آج 11ویں شریف ہے، سب حضرات جانتے ہیں بڑی 11ویں شریف ہے۔ آج ہی کے دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بریانی بنائی جاتی ہے، مرغے کی ماشاءاللہ، اور ہم قادریوں کے نصیب میں ہے، ہم قادریوں کے ہم لوگ کھاتے ہیں، باقاعدہ طور پر سامنے فاتحہ ہوتی ہے۔ تو یہ 11ویں ہے، بڑی 11ویں ہے۔ حضور غوث اعظم، آپ کو معلوم ہے حضور غوث اعظم کون ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرما دیا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوں گے یا ہوں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جو ولی پہلے پیدا ہوئے یا آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے یا صبح قیامت تک پیدا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، تیری شان بہت بلند ہے یا غوث۔ اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں،
پیران پیر ہیں، بڑے پیر ہیں، دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نامعلوم شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا روشن و منور کیا جس طرح سے چاند اور سورج روشن و منور ہے۔ جو چاند اور سورج کے اندر نور اور روشنی ہے، گویا کہ غوث اعظم بھی اسی طرح سے ہیں، اور جو بلندی چاند اور سورج رکھتا ہے وہی بلندی حضور غوث اعظم رکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ سورج نکلتا ہے روزانہ، چاند مہینے میں نکلتا ہے، اور روز مرہ کے دن، یہ مہینے، یہ سالیں سب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں خبر دینے کے لیے۔ سورج روزانہ سلامی کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ چاند روزانہ جب بھی مہینے میں نکلتا ہے پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک انسانی شکل میں ایک شخص بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم سے۔ بات مکمل ہو گئی تو وہ پلٹ کر جب گیا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا؟ تو مریدین جو محبین تھے انہوں نے کہا حضور ہمیں تو نہیں معلوم کون تھا۔ کہا یہ شعبان کا مبارک مہینہ تھا جو انسانی شکل میں آ کر کے مجھ سے معاملات طے کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم اس مہینے میں اتنوں کا انتقال ہوگا، اتنوں کی ولادت ہوگی، ایسا ایسا ہوگا۔ تو ہر مہینے جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب سرکار سیدنا غوث اعظم کو معلوم ہے، ان سے اجازت لے کر کے ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ اور پھر کیوں نہ ہو، اگر باپ کا سایہ بیٹے پر ہوتا ہے تو بیٹا سینہ تان کے چلتا ہے، اگر پوتے پر دادا کا سایہ ہوتا ہے تو سینہ تان کے چلتا ہے، فخر کرتا ہے، مجھے کسی چیز کا ٹینشن یا غم یا پریشانی نہیں۔ یہی حال حضور سیدنا غوث اعظم کا ہے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آسمانی دنیا پر آپ تشریف لے گئے، جب براق آپ کے سامنے رکھا گیا اور حضور معراج کے لیے براق پر سوار ہونے والے تھے، تو یہ سیڑھی پر ہم جو کام کرتے ہیں، اگر ہمیں اونچائی پر چڑھنا ہے تو ہم سیڑھیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی روح مقدسہ کو حاضر کیا گیا اور سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز حضور غوث اعظم کے کندھوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، لیکن حضور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ تو کہا حضور میں عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین ہوں، بڑا فرما بردار لگتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے حضور کا قدم ناز اپنے کندھوں پر رکھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر، میرا قدم تمہاری گردن پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے۔ ایک دن جب دنیا میں تم آؤ گے، جب دنیا کے اندر تم آؤ گے تو ایک دن منبر نور پر تم اعلان کرو گے میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء قطب ابدال اپنی گردنیں جھکا کر تمہارا قدم ناز اپنے کندھوں پر رکھیں گے۔ تو میرا قدم تمہاری گردن پر ہے
اور تمہارا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم کو۔ آپ ذرا مقام مرتبہ دیکھیے کہ قدم سب سے نیچے ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کا قدم، واہ واہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں طلبہ تیرا۔ حضرات محترم سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ظاہری علم حاصل کیا، ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے باطنی علم حاصل کیا، اللہ اکبر، ویرانوں میں آپ چلا کیا کرتے تھے، مجاہدہ کیا کرتے، عبادت کیا کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ ہی کے قرب میں نکلا، جنگل میں نکلا، اور اللہ رب العزت کے کلمات کو ذکر اور اذکار بلند آواز میں کر رہا تھا۔ میں کرتے 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 دوڑتے ہوئے اتنی دور چلا گیا کہ وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، میری زبان سونکھ کے کانٹا ہو گئی اور زبان سے بولا نہیں جاتا، کیونکہ شدت بہت زیادہ پانی کی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں غوث اعظم، اچانک میرے اوپر بادل کا ٹکڑا آیا اور موسلا دار بارش کرنے لگا، اس کی بارش کی وجہ سے میں سیراب ہو گیا، میں نے پانی کو پیا۔ اچانک پھر کیا ہوا، اسی بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی، حد نظر کشادہ، جہاں تک میری نگاہ پہنچتی روشنی ہی روشنی ہوتی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اسی روشنی سے ایک صورت ظاہر ہوئی، اور اسی صورت میں سے ایک آواز نکلی، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں تیرا خدا ہوں۔ تو نے بڑی عبادت و ریاضت کی، بڑا تو نے قرب حاصل کیا، بڑے مجاہدے کیے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، 15 سال تک مسلسل آپ نے قرآن پاک روزانہ ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے مجاہدے کیے آپ نے، بڑے مجاہدے کیے۔ اس صورت سے کیا بات آئی کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو نے بڑی عبادت و ریاضت کی، بڑے مجاہدے کیے، تو نے مجھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ آج سے میں تجھے عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ میں نے تیرے لیے حلال کر دی، جو تیرا من کرے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم نے اتنا سنا تو آپ نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مردود، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ وہ صورت دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور تبدیل ہونے کے بعد کہا، اے عبد القادر، آج تجھ کو تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر 70 اولیاء کاملین کی ولایت کو میں نے غارت کر دیا، ان کی ولایت کو چھین لیا، ان کو جو ہے فرد میں مبتلا کر دیا۔ آج تو بچا ہے تو اپنی علم کی بنیاد پر اس کا پھر ہتھیار شروع ہوا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، میں اپنی علم کی بنیاد پر، اے مردود شیطان ابلیس، جب تیرے علم نے تجھے نفع نہیں دیا، جب تیرے علم نے تجھے نہیں بچایا، تو بھلا میرا علم مجھے کیا نفع دے گا؟ ارے علم کی بدولت نہیں ہے، اگر میں تیرے شر سے بچا ہوں تو اللہ کے فضل اور کرم سے بچا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، شیطان موسلا جماعت لے کر کے حضور غوث اعظم سے جھگڑا کرتا، لیکن سرکار سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے طاقت دی اور غیبی آواز آتی، عبد القادر آگے بڑھو، میں نے تمہیں جو ہے طاقت و قوت دی، تمہیں حوصلہ عطا فرمایا۔
تو حضور غوث اعظم کی شان بہت ہی بلند ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا ان کی نسبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا، جو ان سے عقیدت کرے گا انشاءاللہ حشر کے میدان میں ان کا منادی ضرور پکارے گا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کی شان دیکھیے۔ ایک دن حضور غوث اعظم، آپ نے تو یوں تو ایک سال تک کچھ کھایا پیا نہیں، کبھی ایسا وقت آیا کہ ایک سال تک آپ نے صرف پانی پر اکتفا کیا، پانی پی کر کے 1 سال گزارا۔ کبھی ایسا آیا آپ نے ایک سال تک صرف جو لوگ کھا پی کر کے کوئی سموسا یا کوئی کھانا پینا کھا کر کے جو پنی پھینک دیتے ہیں اس میں آدھی ٹکڑا روٹی کا رہ جاتا ہے، آپ نے ایک سال تک ان روٹیوں کے ٹکڑوں پر گزارا کیا۔ اور کبھی ایسا وقت آتا کچھ کھانے پینے کو نہ ملتا تو آپ ایک سال تک صرف پتوں پر، جو درخت کے پیڑ کے پتے ہیں ان سے گزارا کیا کرتے، اس سے اپنی بھوک کو مٹاتے تھے۔ اللہ اکبر، اس سے اپنے بھوک کو مٹاتے تھے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مسجد میں بھوک سے نڈال پہنچ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور میرے پیٹ سے بھوک کی آواز آتی، لاؤ لاؤ کی آواز آتی، تو وہ شخص بھنا ہوا گوشت اور روٹی گرم گرم تندور کی روٹی جب وہ اپنے منہ میں رکھتا تھا تو دور کھڑا میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ جب اپنے منہ میں رکھتا تھا تو خود بخود بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھل جاتا۔ تو جب اس کی نگاہ میرے پاس پڑی، میرے چہرے پر پڑی، تو اس نے بلایا ادھر آؤ، کیا بات ہے بھوکے ہو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے بہت منع کیا لیکن اس نے مجھے زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے اس نے پوچھا، میں جیلان سے آیا ہوں بغداد، آنے کا مقصد یہ ہے جیلان ہی میں عبد القادر جیلانی رہتے ہیں، وہ یہاں بغداد معلیٰ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی ماں نے کچھ پیسے میں دیے تھے اشرفیاں کہ جا کے میرے بیٹے کو دے دینا۔ میں ان کو تلاش کیا پورے بغداد میں، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ آج میری رقم بھی ختم ہو گئی، آج انہی کی رقم سے تھوڑا یہ میں کھانا پینا لایا تھا تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم نے کہا وہ میں عبد القادر میں ہی ہوں۔ تو وہ سارا کھانا اس مسافر نے عبد القادر جیلانی کو دے دیا، اور جو پیسے تھے سکے تھے سونے چاندی کے جو ان کی وعدہ نے دیے تھے وہ بھی پیسے سکے ان کو عطا کر دیے۔ تو حضور غوث اعظم نے ان پیسوں کو اپنے استعمال میں نہ لیا، بلکہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں مجاہدہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، جب میں جنگلوں میں نکلتا تو میرے جیسے بہت سارے اولیاء کاملین قطب ابدال غوث مجاہدہ کیا کرتے تھے، اور بھوک کی وجہ سے وہ پتلے اور زرد ہو گئے، تو وہ پیسے جو میری ماں نے مجھے دیے تھے وہ ان پیسوں کو میں نے سب غریبوں میں، سب اولیاء کاملین جو مجاہدہ کر رہے تھے ان میں تقسیم کر دیے، ان میں بانٹ دیے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ بچپن ہی سے سخی ہیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضور غوث اعظم کا زمانہ، آپ نے کئی سال تک کھانا پینا نہیں کھایا، ایسے ہی رہے، کبھی پتوں پر گزارا کیا، کبھی پانی پر گزارا کیا، لیکن ایک دن آپ نے قسم اٹھا لی۔ وہ قسم کیا اٹھائی کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ قسمیں دے دے کے، اے عبد القادر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو کھا تو صحیح، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے جے۔ حضور غوث اعظم نے قسم اٹھائی، جب تک میرا رب مجھے نہ کھلائے گا میں نہ کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے پلائے گا نہیں میں پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ کئی دن تک اسی طرح سے رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک ولی کامل کی
قلب پر القا فرمایا۔ کون؟ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت کے آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضور غوث اعظم مجاہدہ کر رہے تھے۔ حضور غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا اور کہا عبد القادر چلو تم میرے مکان پر لے کر کے گئے۔ لے جانے کے بعد میں دسترخوان بچھایا گیا، اور جب دسترخوان بچھ گیا، کھانا سج گیا، تو ابو سعید مخزومی، خواجہ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر کے، حضور غوث اعظم کے کئی روز کے بھوکے تھے، اللہ اکبر، اور کہا اے عبد القادر تم نہیں کھا رہے ہو بلکہ اللہ کے حکم سے میں تم کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک میرا رب مجھے کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، جب تک میرا رب مجھے پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں۔ ایسا بھی کوئی انسان ہو جو اتنے ناز اللہ رب العزت اس بندے کو اٹھائے۔ یہ میرے آقا حضور غوث اعظم ہیں، آپ پیران پیر روشن ضمیر تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آج 11ویں شریف ہے، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو 11ویں شریف نصیب ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے قصید غوثیہ کے اندر ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف کے دن جو بھی غوث اعظم کے نام کا توشہ بناتا ہے، یعنی توشہ کہتے ہیں کہ تمام میوے کو جمع کر کے حلوے کی شکل میں اور بڑا عمدہ دیسی گھی بنتا ہے، اس کے اعلیٰ حضرت نے بڑے فائدے بیان کیے۔ اگر کوئی مریض اس توشے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توشے کی برکت سے مریض کو شفا یاب فرماتا ہے۔ تو آج 11ویں شریف ہے، عمدہ دن ہے، تمام اولیاء کاملین سردار حضور غوث اعظم کا مبارک دن ہے، ان کے نام سے آج فاتحہ ہوتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں، اور یہ جو ہم مرغا کھاتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ ہو سکے اپنے گھر آج بریانی بنوائیے اور اسی بریانی پر فاتحہ دلوائیے، سامنے پانی رکھیے، بریانی رکھیے، اور حضور غوث اعظم کی محبت میں فاتحہ دلوا کر کے اپنے غریب، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل قیامت کے دن بھی کمائے گا، اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت، رحمت و نزول کا بھی سبب بنے گا انشاءاللہ۔ یہ غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے۔ آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کی ولایت کے چرچے آسمان کی چوٹیوں پر ہو رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر بن بطاحی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ کون ہیں؟ یہ اپنے وقت کے عارفوں میں سے ولیوں کے سردار گزرے۔ تو ایک دن منبر نور پر آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسلسل 40 بدھ تک میری قبر کی زیارت کرے گا وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ آج بھی بغداد معلیٰ کے اندر ان کی مزار طیبہ ہے۔ کہا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو میری قبر کے اندر داخل ہو گیا، روضہ مبارکہ کے اندر داخل ہو گیا، جو دائرہ ہوتا ہے اس اندر، تو اسے دنیا میں آگ نہیں جلائے گی۔ اور اس ولی کامل کی آج بھی یہ کرامت ہے، روایتوں میں آتا ہے آج بھی وہاں نہ آگ روشن ہوتی ہے، نہ گوشت مچھلی کوئی چیز مزار کے ارد گرد پکتی ہے، آگ جلدی ہی نہیں ہے۔ انہی بزرگ نے فرمایا تھا صدیوں پہلے منبر نور پر، اے لوگو بغداد معلیٰ کے اندر کچھ قطب ابدال غوث پیدا ہوں گے۔ آپ نے نام گنائے، حضرت معروف خرخی، حضرت احمد بن حنبل، حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور بن عمار، حضرت سری سقطی،
حضرت سہیل بن عبداللہ تستری، اور آخر میں آپ نے نام لیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی لگایا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو کہا یہ ایک اجمی سید ہے جو جیلان میں پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ جو جیلان میں پیدا ہوگا اجمی ہے، عربی نہیں ہے، اس کی مادری زبان اردو ہے، اور جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا، اور روئے زمین پر اہل اسلام کے لیے حجت و دلیل ہوگا، اور ایک دن منبر نور پر اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ناز تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت جب آپ نے اعلان کیا تو 300 سے زائد اولیاء کاملین آپ کے وعظ و نصیحت میں بیٹھے ہوئے تھے، قلم کاپی لے کر کے تقریر لکھ رہے تھے، اور خراسان کی سرزمین پر اجمیر کے سرکار حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری مجاہدہ کر رہے تھے۔ جب یہ آپ نے اعلان کیا تو جہاں جہاں بزرگ اپنے اپنے جگہوں پر تھے سبوں نے گردنیں جھکا کر کہا، اور حضور غریب نواز نے تو یہ کہا اے میرے سرکار غوث اعظم، آپ کا مبارک قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم ناز ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ سروں اور آنکھوں پر ہے۔ آپ بتائیے جب یہ اعلان کیا تو کوئی 500 کوئی 1000 کوئی 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اپنے اپنے مقام پر ہیں، یک وقت یہ آواز تمام اولیاء کاملین نے سنی جب یہ اعلان ہوا، اور یہ اعلان بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس لیے کہ جب معراج کی رات حضور آسمانی دنیا پر گئے تو آپ کی روح کا مجسمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حضور غوث اعظم کے کندھے پر رکھ کر سرکار نے پیر براق پر سوار ہوئے تھے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بیٹا تم بڑا فرما بردار لگتے ہو، تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا میرے سرکار نے آج میرا قدم تمہاری گردن پر ہے، ایک دن آئے گا کہ تمہارا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ اب جب حضور غوث اعظم کا وقت آیا اور آپ نے جب یہ اعلان کیا قدمی حاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو جتنے بھی قطب ابدال غوث اوتاد تھے سبوں نے گردنیں جھکا کر کہا حضور آپ کا قدم ناز ہماری گردنوں پر بھی ہے اور ہمارے سروں پر بھی ہے۔ اور جس نے انکار کیا، کچھ ایسی بھی ہوتے انکار کرنے والے، ذرا طلب کر کہیے سبحان اللہ، جس نے انکار کیا کہ آپ کا قدم میری گردن پر کیوں، تو اللہ نے اس کی ولایتوں کو چھین لیا، ان کی ولایتیں سلب ہو گئیں۔ ایک اور بزرگ جنید بغدادی حضور غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے ہیں، بتاؤ جلدی سے بولو کتنے سال پہلے؟ 200 سال پہلے منبر نور پر تقریر بیان کر رہے، اللہ رب العزت کی جانب سے قلب پر القا ہوتا ہے، عالم غیب بے کانوں میں آواز آتی ہے اے جنید ایک ولی کامل 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوگا، جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا، رہنے کی جگہ ہوگی، اور ایک دن منبر نور پر اعلان کرے گا قدمی حاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ناز تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ تو جو گردنیں جھکا کر اسے تسلیم کرے گا اسے ہم قبول کریں گے۔ تو اس وقت جنید بغدادی نے کہا اس کا زمانہ ابھی تو نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو میں اس کا قدم اپنی گردن پر کیوں، چونکہ
قدم سب سے نیچے ہوتا ہے اور یہ سر سب سے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا قدم میں اپنی گردن پہ کیوں رکھوں؟ فوراً ان کی ولایت سلب ہو گئی اور انہوں نے اللہ رب العزت کی قدرت کو قہر و غضب میں دیکھا اور اسی جمعے کے موقع پر فرمایا بغیر کسی چونچرا کے ان کا قدم ناز اپنی گردن پر رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جب نماز ہو گئی لوگوں نے پوچھا حضور آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، اچانک آپ نے یہ الفاظ کیوں نکالے کہ ان کا قدم میری گردن پر؟ تو آپ نے خبر دی کہ ایک جیلان میں سید گھرانے کا ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عبد القادر ہوگا، جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد آئے گا اور 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں پیدا ہوگا اور اللہ اسے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، ایسی قطبیت اور ایسی ولایت کا منصب عطا فرمائے گا جو نہ ملا ہے صبح قیامت تک ملے گا، اور ایک دن منبر نور پر وہ یہ اعلان کرے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب میں نے سوچا کہ میرے زمانے میں تو ہے نہیں، بعد میں پیدا ہوگا، میں اس کا قدم کیوں رکھوں؟ جب میں نے اتنا تصور کیا تو میں نے قہر و غضب میں دیکھا میری ولایتیں سلب ہونے لگی، میں ڈر کی وجہ سے کہنے لگا نہیں ان کا قدم ناز میری گردن پر بھی ہے اور میں فخر سے لیتا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ آج 11ویں شریف ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرن کے اویس قرنی نام کے شخص گزرے ہیں جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضور کے زمانے میں تھے، حضور کا دیدار نہیں کیا۔ پوچھو کیوں نہیں کیا؟ ایک ان کی والدہ نابینا تھی، ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور والدہ کی خدمت کی برکت سے اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ حضور نے آپ قرن کی جانب اپنے بٹن کھول کے حضور کہا کرتے تھے مجھے ادھر سے جو ہے محبت کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا اس کی ایک ماں ہے جو نابینا ہے، اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ایک دن حضور نے وصیت کی کہ حضرت عمر اور حضرت علی سے کہ میرا قرن میں جو محبوب رہتا ہے یہ قمیض جاؤ اسے عطا کر دینا، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو یہ جو میرا قمیض جبہ ہے اس کو عطا کر دینا، اور عطا کرنے کے بعد کہنا کہ حضور نے دعا کے لیے کہا ہے کہ تم میری گنہگار امت کی مغفرت کی دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک عام انسان سے حضور دعا کے لیے کہیں تو اس کی خوشی کے ٹھکانے رہیں گے۔ اب یہ دونوں محبوب حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم قرن پہنچتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ اویس قرنی نام کا کہاں شخص ہے۔ کسی سے معلوم کیا کہ وہ دیوانہ ہے، وہ تو جنگلوں میں اونٹوں کو چراتا ہوگا۔ لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام، سرکار کی نظروں میں کتنا بڑا مقام۔ جب یہ دونوں صحابی رسول اویس قرنی سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد دعا اور سلام ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ جبہ حضور نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ تو جب جبہ دیکھا تو خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، پرنم ہو گئیں۔ اس کے بعد کہا کہ حضور نے ایک پیغام بھیجا ہے آپ تک، وہ یہ کہ حضور کے گنہگار امت کے لیے اویس قرنی دعا فرما دیجیے۔ اوفو، آپ کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے اور آپ کی آنکھیں پرنم اور اشکبار ہونے لگی۔ جب آنکھیں پرنم اشکبار ہونے لگیں تو حضور کی فرط محبت میں آپ نے سر سجدے میں رکھا اور دعا کی یا اللہ میرے حبیب کی، میرے محبوب کی، یا اللہ میرے سرکار کی گنہگار امت کو بخش دے۔ رو رو کے دعا کی، اے اللہ میرے محبوب کی گنہگار امت کو بخش دے۔ جب دعا کی رو رو کے یا اللہ تو کرم فرما، میرے آقا نے مجھے کہا ہے یا اللہ اس
الفاظوں کی لاز رکھ لے، مولا تو میرے آقا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، آسمانی دنیا سے آواز آئی، اے اویس قرنی سر سجدے سے اٹھا لو، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا ہے، اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے تمہاری دعا کی وجہ سے، لیکن سنو آدھی امت اپنے غوث عبد القادر جیلانی کے صدقے میں بخش دوں گا۔ غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی کئی سو سال بعد پیدا ہوں گے۔ تو جب اویس قرنی نے سنا کہ آدھی امت بخش دوں گا تمہاری دعا سے اور آدھی امت اپنے دوست ولی غوث اعظم کے تصدق سے بخش دوں گا، وہ میرا بھی محبوب ہو اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، تو کہا اے مولا وہ تیرا بندہ کہاں ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رو کے دعائیں کی تو کہا اے اویس قرنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا اور 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں پیدا ہوگا، اور تمام اولیاء کاملین اولین اور آخرین کے اولیاء کاملین کی گردنوں پر اس کا قدم ناز ہوگا اور منبر نور پر اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب وہ اعلان کرے گا جو جو گردنیں جھکا دیں گے ان کو ہم قبول کریں گے، ان کو محبوب رکھیں گے، اور جو انکار کریں گے ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ خاطبی آواز اللہ رب العزت کی ندا دی ہوئی آواز تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح سے منادی میدان محشر میں پکارے گا، تو غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند رکھا ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کی شان، آپ حضرت علی نہیتی فرماتے ہیں میں نے بے شمار اولیاء کاملین کو دیکھا، بے شمار اولیاء، لیکن حضور غوث اعظم ایسے با کرامت بزرگ تھے کہ جس وقت جو کرامت چاہتے اللہ نے ایسا تصف عطا فرمایا تھا، جس وقت جو کرامت چاہتے وہ کرامت دیکھ لیتے۔ آپ اندازہ لگائیے، سرکار سیدنا غوث اعظم دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے اپنے مریدوں کے ساتھ، ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے سسکیاں مار مار کے۔ جب اس کا رونا دیکھا حضور غوث اعظم نے پوچھا اے ماں کیوں روتی ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ 12 سال پہلے میرے بیٹی کی بارات اس دریائے دجلہ سے نکلی تھی، پار جانی تھی، 12 سال پہلے میرے بیٹی کی بارات نکلی تھی، جب واپسی لوٹ کے آئی تو سمندری طوفانوں کی وجہ سے ماں، ساز و سامان، بارات، باتی، دلہن سب اسی سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ 12 سال مسلسل ہو گئے، میں یہاں آ کر کے روتی ہوں، مجھے تھوڑا تسکین ملتی ہے، لیکن 12 سال ہو گئے مجھے صبر نہیں آتا، جب بھی بے چین ہوتی اسی دریا کے سامنے آتی ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ہی میرا بیٹا تھا، اب کوئی میرا سہارا نہیں ہے، یہاں آ کے تھوڑی تسکین حاصل کرتی ہوں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم نے دعا فرمائی، یا اللہ اب آپ ذرا فرمائیے 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی اور جو انسان ڈوبے تھے ان کے گوشت پوشت مچھلیاں کھا کے ہضم کر کے اللہ اکبر کچھ بچا ہوگا؟ آپ بتائیے کچھ بچا ہوگا؟ کشتی بچی ہوگی، پانی میں لکڑی کی کشتی، گل سڑ کے برباد تباہ ایک دم ریزہ ریزہ ہو گئی ہوگی، لیکن غوث کی دعا، اللہ اکبر، غوث نے دعا کی، یا اللہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دے، تو اللہ اکبر وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی ماں، ساز و سامان، دولہا دلہن کے غوث کی دعا سے ترا گئی اور اوپر آ گئی۔ وہ سارے باراتی محفوظ تھے، انہیں ایسا لگا پل کے لیے ہم کہیں غائب ہوئے تھے اور پھر حاضر ہو گئے۔
یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو آپ ایسا اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا تھا غوث اعظم کو۔ تو آج 11ویں شریف ہے، پتہ ہے سب کو 11ویں شریف ہے۔ آج غوث اعظم کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، بڑی برکتیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے غوث اعظم کو مرغہ بڑا پسند تھا، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو مرغے کی بریانی بنائیے، سبحان اللہ، مرغے کی بریانی بنائیے، خود بھی کھائیے، اپنے بھائیوں کو کھلائیے، پڑوسیوں کو کھلائیے۔ اور یہ تو ہمارے نصیب میں ہے مرغے کی بریانی ماشاءاللہ، جو انکار کر ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان سے کیا مطلب ہے؟ جس کے نصیب میں وہ کھاتا ہے۔ اور ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم قادری ہیں، شکر ہے قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اور کیوں نہ ہو ندا دے گا منادی حشر میں، یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ، غوث اعظم کا حشر کے میدان میں آپ کا منادی ندا دے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کے، ایک بزرگ فرماتے ہیں غوث اعظم کی محبت ہی، ان کی نسبت ہی کافی ہے کل قیامت کے دن بخشوانے کے لیے۔ اگر کسی نے غوث اعظم سے محبت و عقیدت کی، اس 11ویں شری میں ان کے نام کی فاتحہ دلائی، ان کی محبت میں چند پیسے خرچ کیے، یہ محبت ہی کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت دلوائے گی۔ اور حشر کے میدان میں ندا دے گا منادی حشر میں، یوں قادریوں کو کہاں ہیں قادری کرنے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی بیان کیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت رحمت ہے، اور جو بیان کیا اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی حضور غوث اعظم سے محبت و عقیدت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا۔ السلام علیکم۔